الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تفسیر صراط الجنان۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملیں گے۔ اللہ اور ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ خاص منافقوں کا وصف ہے۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ اس کی شاعت یعنی برائی کم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ، یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ماقبل آیت میں بیان ہوئی ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو
اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ کثیر احادیث میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ عز و جل کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالی شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات کی بجا آوری اعلانیہ کرنی چاہیے، تاکہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور نفلی عبادات پوشیدہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیت میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، ہنڈیا یا پیالہ وغیرہ مانگے تو بخل کرتے ہوئے اسے نہیں دیتا۔ علماء فرماتے ہیں، مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسائیوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں عاریتاً دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت کی ترجمے کو ملاحظہ کیا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام منافقین کی نماز لیتے ہیں۔ جیسے منافقین ہیں، وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ فرض کو ادا نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک وہ فرض کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، مطلب فرض کی فرضیت کو اچھے طریقے سے اقرار نہیں کرتے، بس اگر تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنی آپ کو نمازی دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، یہ قرآن کریم کا کھلا اعلان ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بھی ایسے نماز پڑھیں گے تو آپ بھی منافقین کی صفوں میں
شامل ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر آخری آیت سورۃ الماؤن کی جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے، یعنی ضرورت کی چیز ہو، ہمارے کام کی چیز ہو، اگر ہم کسی سے مانگنے کے لیے جائیں تو وہ بخیل ہوگا وہ شخص جو نہ دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ منافقین جو ہیں یہ اپنی بخل کی بنا پر کسی کو ضرورت کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے، اپنے سے تو الگ بات ہے، مانگنے پر بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جسے لوگوں کو منع کرنا حلال نہیں، مطلب جائز ہی نہیں ہے؟ فرمایا آگ، پانی اور نمک، یہ تین چیزیں جن کو منع کرنا حلال نہیں ہے۔ تو عزیزان کرام اوقات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں وہ چیزیں زیادہ اپنی ضرورت سے زیادہ رکھی جائے جن کو عام طور پر ہمسایوں یعنی ہمارے پڑوسیوں کو اور کسی شخص کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اسے رعایتاً دے دیا جائے، وہ سامان اسے رعایتاً وہ سامان استعمال کرنے کے لیے دے دیا جائے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بخل کی بنا پر منع کر رہے ہیں، اسے اپنا سامان استعمال کرنے سے روکنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کا بغض ہوگا۔ جو بخیل ہوتا ہے، بخیل منافقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو منافقت ایک الگ ہی بیماری ہے جسے شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی، خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے شرک خفی، یعنی اللہ کو راضی نہ کرنے کے بجائے کسی انسان کو یا کسی اور چیز کو راضی کرنا، یہ شرک خفی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بچنے کی کوشش کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے آج قرآن کریم کی تفسیر ملاحظہ کی، پروردگار عالم اس کے سننے میں اور سنانے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی اس کی فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب کریم ہمیں نماز سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھ۔ رب کریم ہمیں خوشی کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمیں بغض، کینہ سے، حسد سے، جلن سے محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے کو پھر رب کریم ہمیں اس راستے پر چلا جس سے تو تیرا محبوب راضی ہوتا ہے، ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تیری محبوبین چلتے ہیں۔ رب کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں نیک ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہماری دعائیں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مسلمانوں کے رزق میں اضافہ عطا فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فضل و کرم فرما، امت مسلمہ پر رحمت و بارش نازل فرما، اپنے حبیب کے صدقے تو پھر میں تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔